انٹر کے عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بہت زیادہ مصروف تھی اور مجھے وقت نہیں ملا کہ میں کوئی ویڈیو بناتی یا اپلوڈ کرتی۔ اس غفلت کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اب جو ہی مجھے وقت ملا ہے تو میں نے سوچا کہ میں ویڈیو بنا دوں۔ اس سے پہلے مختلف اسباق کی مشقیں میں حل کر کے آپ کو دے چکی ہوں، اور آج جو سبق ہمارے سامنے ہے وہ ہے آفتاب حسن کا تحریر کردہ تخلیق کائنات، جو کہ آپ کی کتاب کا سبق نمبر 5 ہے اور آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 26 پر موجود ہے۔ تخلیق کائنات جس طرح سے نام سے ہی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار چیزیں تخلیق کی ہیں۔ کچھ زمین کے اوپر ہیں، کچھ زمین کے نیچے ہیں، کچھ پانی کے اندر ہیں۔ ان تمام ذرائع کو انسان معدنی یا قدرتی ذرائع یا وسائل کہتا ہے اور انہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا آیا ہے زمانہ قدیم سے۔ ان تمام معدنیات میں ایک چیز جو آج کل بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے، بلکہ نہ صرف آج کل اہمیت اختیار کر گئی ہے بلکہ زمانہ قدیم سے یہ چیز بہت زیادہ اہم رہی ہے، اور وہ ہے زمین کے اندر پایا جانے والا معدنی تیل، جسے ہم پیٹرولیم کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ آفتاب حسن نے اس سبق تخلیق کائنات میں پیٹرولیم پر قلم اٹھایا ہے اور اس کی اہمیت کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ پیٹرولیم ایک ایسی چیز ہے اور اس قدر ہماری معیشت میں، ہماری زندگیوں میں اہمیت اختیار کر گئی ہے کہ اگر آج پیٹرول نہ ملے ہمیں تو انسانی زندگی بالکل مفلوج ہو کر رہ جائے گی۔ جن ممالک میں پیٹرول پایا جاتا ہے انہیں آج بڑے خوش نصیب ممالک میں شمار کیا جاتا ہے، اور ان ممالک کی آمدنی کا بیشتر حصہ اسی پیٹرولیم سے انہیں ملتا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں اس سبق کی ایکسرسائز۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے، جن میں پہلا جز ہے زمین سے نکلنے والے خزانوں میں پیٹرول کی کیا اہمیت ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس سبق میں جتنے سوالات دیے گئے ہیں ان کے تمام جوابات آپ کو اس چیپٹر کے اندر موجود نظر آئیں گے اور آپ کو بالکل بھی کوئی خاص محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ تو پہلے سوال کا جواب آپ کو ملے گا اس سبق کی پہلی لائن کے اندر۔ ہماری زمین انمول خزانوں سے بھری پڑی ہے اور ان خزانوں سے جو دولت نکلتی ہے اس میں پیٹرولیم ایسی شے ہے جس کا بدل ملنا مشکل ہے۔ سوالات کا اگلا جز ہے، پیٹرولیم قدیم دریافت ہے، 2 حوالے دے کر ثابت کیجیے۔ جی طلباء، بالکل پیٹرولیم بہت قدیم دریافت ہے، یہ کوئی نئی دریافت نہیں ہے۔ اس کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 26 کی آخری لائن میں ملے گا۔ پیٹرولیم کوئی نئی دریافت نہیں ہے، پرانے لوگ اس سے واقف تھے، انجیل میں اس کا ذکر موجود ہے۔ قدیم مورخ ہیر ووڈورڈز بابل کے قریب ایک تیل کے چشمے کا ذکر کرتا ہے۔ یہی مورخ بیان کرتا ہے کہ جزیرہ زانٹے میں بھی ایک تیل کا چشمہ ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ 2000 سال گزر گئے لیکن زانٹے میں اب بھی تیل موجود ہے۔ آپ نے 2 حوالوں سے ثابت کرنا ہے کہ پیٹرولیم ایک قدیم دریافت ہے، تو ایک حوالہ آپ کا یہ ہو گیا، اور اس کے علاوہ بہت سے اور حوالے بھی دیے گئے ہیں جن میں سے کوئی بھی آپ اور ایک حوالہ تلاش کر سکتے ہیں۔ میں نے جو سلیکٹ کیا ہے دوسرا حوالہ یہ ہے، آپ نے یہاں تک لکھ کر ایک پیراگراف ختم کر دینا ہے اور دوسرا پیرا آپ یہاں سے بنائیں گے کہ مشہور سیاح مارکو پولو اپنے سفر نامے میں باکو کے قریب تیل کے چشموں کا بڑی تفصیل سے ذکر کرتا ہے۔ اس کا بیان ہے کہ صرف ایک چشمے سے تیل اس قدر نکلتا ہے کہ اس سے 100 جہازوں کو بھرا جا سکتا ہے۔ یہ آپ کے جز بے کا جواب کمپلیٹ ہو گیا۔
اس کے بعد ہے سوالات کا جز جیم، اور اس میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ قدیم دور میں پیٹرول کس طرح استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے جواب کے لیے بھی آپ صفحہ نمبر 27 پر آئیں گے، اور اس صفحے کے پیراگراف نمبر 3 میں آپ کو اس کا جواب آسانی سے مل جائے گا۔ پرانے لوگ تیل کو جلانے کے علاوہ دوا کے کام میں لایا کرتے تھے۔ یہاں سے لے کر یہ پورا پیراگراف آپ اس کے جواب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو قدیم زمانے میں کشتیوں کو پانی کے اثر سے محفوظ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہاں تک یہ پورا پیراگراف جو ہے آپ کا اس سوال کا جواب بن جائے گا۔ جز دال میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ رسوبی چٹانیں کیا ہیں اور یہ کیسے وجود میں آتی ہیں۔ صفحہ نمبر 27 کے آخری پیراگراف میں یہ جو سنگ مرمر، ریت پتھر، چونا پتھر، شیل اور دوسرے قسم کے طے جمے ہوئے پتھر ہمیں زمین کے اندر نظر آتے ہیں، ان کو رسوبی چٹانیں کہا جاتا ہے۔ یہ چٹانیں اب تو خشکی میں ہیں، لیکن دراصل یہ سمندر کی تہہ میں لاکھوں سال کے عمل سے تیار ہوئی ہیں۔ سوالات کا اگلا جز ہے موجودہ دور میں پیٹرولیم کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا کیا استعمالات ہیں۔ اس سوال کے جواب کے لیے آپ دیکھیں گے صفحہ نمبر 26، اور صفحہ نمبر 26 پر آپ 1 2 3 4 5 6 7 8 9ویں لائن میں آپ دیکھیں گے کہ لکھا ہوا ہے کہ پیٹرول یہی وہ صاف ستھری جلد بھڑک اٹھنے والی چیز ہے۔ تو لفظ یہی آپ یہاں سے ہٹا دیں گے، آپ کا جملہ بنے گا پیٹرول وہ صاف ستھری جلد بھڑک اٹھنے والی چیز ہے جو مشینوں کے جسم میں خون کی حیثیت رکھتی ہے۔ دنیا کی تیز ترین مشینیں اس سے چلتی ہیں، ہوائی جہاز، موٹریں اور طرح طرح کی گاڑیاں اس کے بل پر طویل فاصلے پل بھر میں طے کر لیتی ہیں۔ یہ آپ کا اس سوال کا جواب مکمل ہو گیا۔ سوالات کا آخری جز ہے کہ پیٹرولیم کی تلاش کے لیے کس قسم کا علاقہ موزوں ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کو کون سی جگہوں پر پیٹرول تلاش کرنا چاہیے۔ تو صفحہ نمبر 28 پر آپ آئیں گے، اور اس کا جو آخری پیراگراف ہے جہاں پر لکھا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تیل کے پائے جانے، آپ اس جملے کو تھوڑا سا تبدیل کریں گے۔ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے جس جگہ پیٹرول تلاش کیا جائے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اتنا لکھنے کے بعد آپ یہاں سے اس جملے کو اس کے ساتھ جوڑ دیں گے، جس جگہ پیٹرول تلاش کیا جائے اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ اس جگہ مسامدار چٹانیں موجود ہوں جن میں تیل جمع رہے۔ دوسری ضروری چیز ایک غیر مسامدار چٹان ہے جو مسامدار تہہ کے اوپر ہو اور تیل کو محفوظ رکھ سکے۔ یہاں تک آپ بریکٹ کلوز کریں گے، اور اس کے بعد آپ آ جائیں گے اس سے نیچے والی ایک لائن چھوڑ کر نیکسٹ لائن کے مڈ میں آپ دیکھیں گے لکھا ہے تیسری ضروری چیز یہ ہے کہ زمین کی اندرونی بناوٹ ایسی ہونی چاہیے کہ تیل دور دور سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہو جائے۔ یہ جملہ لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پر بریکٹ کلوز کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے آنا ہے اسی کے نیچے ایک لائن چھوڑنی ہے، اور اگلی لائن میں لکھا ہے کہ چوتھی اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ایسا ماخذ ہونا چاہیے جس سے تیل نکل سکے۔ تو یہ 4 چیزیں کسی جگہ پر تیل کے پائے جانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ جی تو اسٹوڈنٹس، آپ نے دیکھا کہ ان پورے 6 کے 6 سوالات کے جوابات آپ کو اسی چیپٹر کے اندر مل گئے اور بالکل محنت کرنی نہیں پڑی۔ سوال نمبر 2 ہے، نشاندہی کیجیے کون سے الفاظ مذکر ہیں اور کون سے مؤنث۔ مختلف الفاظ دیے گئے ہیں جو کہ اسی چیپٹر سے لیے گئے ہیں، اس سبق کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ آپ نے ان کی شناخت کرنی ہے کہ ان میں سے کون سے الفاظ جو ہیں وہ مذکر کہلائیں گے اور کون سے تذکیر یا پھر کون سے الفاظ تذکیر کہلائیں گے اور کون سے الفاظ تانیث کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلا لفظ ہے مسام۔ مسام
کہتے ہیں چھوٹے سوراخ کو، تو ظاہر سی بات ہے یہ لفظ مذکر ہوگا۔ اس کے بعد ہے چٹان، چٹان ایک مؤنث لفظ ہے۔ تہ بھی مؤنث لفظ ہے۔ اور اس کے بعد ہے شکن، شکن بھی ایک مؤنث لفظ ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے دریا، دریا ایک مذکر لفظ ہے۔ سبب مذکر ہے۔ تفصیل مؤنث ہے۔ بناوٹ مؤنث ہے۔ تالاب مذکر ہے۔ اور آخر میں ہے قوت، قوت بھی مؤنث ہے۔ سوال نمبر 3 ہے درست جواب پر صحیح کا نشان لگانا ہے آپ نے، یعنی MCQs ہیں یا کثیر الانتخابی سوالات آپ انہیں اردو میں کہتے ہیں۔ تو پہلا ہے بابل کے قریب تیل کے چشمے کا ذکر کرتا ہے۔ آپ نے لیسن پڑھا اور اچھی طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہیئر ووڈورڈز ایک سوال کے جواب میں بھی آپ نے ان کا حوالہ دیا ہے۔ ہیئر ووڈورڈز بابل کے قریب تیل کے چشمے کا ذکر کرتا ہے۔ دنیا کی تیز ترین مشینیں چلتی ہیں، ظاہر سی بات ہے دنیا کی تیز ترین مشینیں آج کل پیٹرول سے ہی چلتی ہیں۔ کیمیاوی نقطہ نگاہ سے پیٹرولیم کیا ہے؟ اگر آپ کیمسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پیٹرولیم کیسی چیز ہے؟ تو بالکل ایک سادہ چیز ہے۔ جہاں تیل پایا جاتا ہے وہاں چٹانیں ہوتی ہیں۔ کون سی چٹانیں ہوتی ہیں؟ مسامدار چٹانیں ہوتی ہیں جن کے اندر باریک سوراخ ہوتے ہیں تاکہ ان کے اندر تیل جمع رہ سکے۔ اس کے بعد آخری ہے جہاں تیل ہوتا ہے وہاں ضروری نہیں کہ ہوتی ہو۔ اب انہوں نے جو سوال دیا ہے اس کے اکارڈنگ یہاں پر آپشن ٹھیک نہیں ہے، اور اگر ہم آپشن ٹھیک ڈھونڈیں تو پھر یہ سوال غلط ہے۔ آپ نے پڑھا ہے صفحہ نمبر 29 پر کہ جہاں تیل ہوتا ہے وہاں گیس بھی ضرور ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ایکسرسائز میں جملہ لکھتے وقت تھوڑی سی مس پرنٹنگ ہوئی ہے یا مسٹیک ہوئی ہے۔ بہرحال آپ نے اس جملے کو ٹھیک کر لینا ہے اور آپ نے جملہ اپنی کتاب کے سبق کے مطابق بنانا ہے، کیونکہ یہ ہے کہ جہاں تیل ہوتا ہے وہاں گیس بھی ضرور ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کا سوال یوں بنے گا کہ جہاں تیل ہوتا ہے وہاں ضروری ہے کہ ہوتی ہو۔ آپ نے نہیں کو کٹ کر دینا ہے، کیونکہ اگر ہم اس جملے کو ٹھیک مانیں گے تو اس کا جواب ان جوابات میں نہیں ہے، اور اگر ان جوابات میں آپ کو جواب مل رہا ہے تو پھر یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس جملے کو ٹھیک کر لینا ہے، جہاں تیل ہوتا ہے وہاں ضروری ہے کہ ہوتی ہو گیس، گیس اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد سوال ہے توانائی کے اہم ذرائع کے عنوان پر ایک مضمون لکھیے، اور اس کے لیے ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، تو مضمون کے ساتھ ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔